انی انا اللہ لا الہ الا ہو، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اصولی قاعدہ اور ضابطہ ہر انسان کے ذہن کے اندر موجود رہنا چاہیے، اور وہ اصولی ضابطہ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اس کائنات ہست و بود کی کسی بھی شے کو اللہ کریم نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کارآمد ہے۔ قرآن پاک نے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، ہم جس وقت اس کائنات ہست و بود کی کسی شے کو بھی دیکھتے ہیں تو اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسے تو نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جو شے بھی دنیا کے اندر موجود ہے اس کی ایک اپنی خاصیت ہے، اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ یہ میں آفاقی اصول بیان کر رہا ہوں، اور اس آفاقی اصول سے صرف مومن اور مسلمان ہی متفق نہیں ہے، بلکہ کافر جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی وجود کا انکار کرنے والا ہے، جو دہریہ ہے، وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ روزمرہ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کے خواص کو دیکھتا ہے، ان کے خاصیتوں سے اور ان کی تاثیرات سے فائدہ اٹھاتا ہے، استفادہ کرتا ہے، تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جڑی بوٹیاں ہوں ان کی بھی ایک خاصیت ہے، ان کے اندر بھی اللہ کریم نے تاثیر رکھی ہے، پتھر ہوں ان کی بھی تاثیر ہے، پانی میں بھی تاثیر ہے، گندم کے اندر بھی تاثیر ہے، کوئی شے تاثیر سے، خاصیت سے، خصوصیت سے خارج نہیں۔ اس اصول کو بیان کرنے کے بعد اگلی بات اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے اسے عرض کروں گا کہ جو شے بھی اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر ایک خاصیت، خصوصیت اور انفرادیت اور تاثیر رکھی ہے، حتیٰ کہ انسان جس وقت حرکت کرتا ہے اس کی حرکات و سکنات کے اندر بھی تاثیر موجود ہے۔ بھئی بندے کی حرکت کے اندر تاثیر ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ آپ اپنے سامنے بٹھا لیں اور تیز نظروں سے اسے دیکھیں، اپنی زبان سے کچھ بولے نہیں، نہ اسے آپ ماریں، نہ اس کو تمانچہ لگائیں، تو صرف تیز نظروں سے آپ کا اسے دیکھنا، وہ جو لاشعور بچہ ہے، آپ کی اس حرکت نے اس کے دل کے اندر غم کی کیفیت پیدا کر دی جی۔ اور ایسے ہی ایک بچہ رو رہا ہے، اسے آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کے سر پہ آپ نے ہاتھ بھی نہیں رکھا، صرف آپ نے ایک حرکت کی ہے، اسے اٹھایا ہے اور اپنے سینے کے ساتھ لگا رہا ہے، وہ روتا ہوا بچہ آپ کی اس حرکت کی تاثیر سے متاثر ہو کر رونا چھوڑ دے گا، مسکرانا شروع کر دے گا۔ تو کائنات کی ایک ایک شے کے اندر اللہ کریم نے تاثیر رکھی ہے، حتیٰ کہ انسان کی حرکت میں بھی تاثیر ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اگر حرکت میں تاثیر ہے تو وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، کیا سمجھتے ہیں وہ تاثیر سے خالی ہوگا؟ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، کیا وہ تاثیر سے خالی ہوگا؟ اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو آپ عمل کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، کیا وہ فائدہ سے خالی ہے؟ وہ تاثیر سے خالی ہے؟ اس کی کوئی خصوصیت نہیں، اس کی کوئی خاصیت نہیں، وہ کچھ عمل کرنا آپ کو دے نہیں رہا۔ آپ کہیں گے دے رہا ہے، لیکن اگلے جہان پتہ چلے گا کہ کیا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگلے جہان تو بعد کی بات ہے، اس جہان میں بھی اس عمل صالح کی تاثیر آپ کو مل کے رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، شرط یہ ہے، دکھلاوے کے لیے نہ کیا ہو، ریاکاری کے لیے نہ کیا ہو، نمود و نمائش کے لیے نہ کیا ہو، واہ واہ کروانے کے لیے نہ کیا ہو، آپ نے خیرات اس لیے نہ کی ہو کہ محلے کے اندر سخی مشہور ہو جاؤں، وہ نہیں بات سمجھے جی، اس لیے زکوٰۃ آپ نے نہ دی ہو کہ محلے کے اندر سخی مشہور ہو جاؤں، اور جو بندہ کہے وہ کہے حاجی صاحب تو صرف حج کر کے نہیں آئے، بڑے سخی بھی ہیں۔ نہ، مال کسی کو دیا جائے تو اس بنیاد پہ دیا جائے کہ مجھے اللہ نے بغیر استحقاق کے عطا کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، بس ناموری تو ملے گی بھائی، ناموری تو ملے گی۔
اب جو ناموری ملے گی، اب جو شہرت ملے گی، اب جو تو نامور بنے گا، یہ اپنی برکت سے نہیں اور اپنے عمل سے نہیں، اللہ تیرا ڈھنڈورا دنیا کے اندر عام فرما دے گا۔ اور جب وہ نام روشن کرتا ہے تو کوئی نام کو مدھم کر نہیں سکتا، اور جو بندہ خود اپنے نام کو روشن کرنے کی فکر کے اندر لگ جاتا ہے اس کا کبھی نام روشن نہیں ہوتا، خواہ اس کا نام روشن دین ہی کیوں نہ ہو، روشن عالم ہی اس کا اپنا نام کیوں نہ ہو۔ جی نام روشن رکھ لینے سے نام روشن نہیں ہوتا، روشنی والے کام کرنے سے اور اس کام کی بنیاد تاثیر پر اور للہیت پر اور اخلاص پر رکھنے سے نام روشن ہوتا ہے، اور وہ نام ساری زندگی نہیں تا قیام قیامت روشن رہتا ہے، تا قیام قیامت روشن۔ حاتم طائی کو آپ نے دیکھ رکھا ہے جی، اس کے قصے سنے ہیں نا، آپ کے دل میں اس کا مقام ہے کہ نہیں؟ کیوں مقام ہے؟ آپ کو اس کی سخاوت سے کیا ملا ہے؟ اس کی سخاوت کا کوئی فیض اور کوئی تاثیر آپ تک پہنچی نہیں ہے، لیکن اس نے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، سماعت کی خدمت کی ہے، فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، ان کو اللہ کریم نے شرف قبولیت بخشا ہے، اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ نوشیروان عادل بادشاہ گزرا ہے، نوشیروان عادل بادشاہ، ہم کس سے کہانیاں پڑھتے ہیں تو اس نے آپ کو عدل کیا مہیا کیا ہے، اس کی عدل کی کوشش ہم تک نہیں پہنچی، لیکن اس کا نام اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ اب اس جملے کو آگے میں بڑھاؤں گا اور یہ بات آپ کو عرض کروں گا کہ حاتم طائی نے ہمیں کچھ دیا نہیں، نام اس کا روشن۔ عادل بادشاہ نوشیروان نے ہمیں عدل مہیا نہیں کیا، نام اس کا روشن۔ حاتم طائی کی بھی محبت آپ کے دل میں اور عادل بادشاہ کی بھی محبت آپ کے دل میں، تو جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا اس کی تو محبت آپ کے دل میں ہو، تو جس کائنات کے رسول نے سب کچھ دیا ہے، جس رسول کائنات نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ کس نے دیا؟ کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر ہونا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ جی کس نے بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے؟ جی محمد پاک نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا، سب کچھ دے دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، دین دیا، ایمان دیا، تہذیب دی، اخلاق دی، حتیٰ کہ رحمان کا پتہ بتایا، رحمان کا پتہ بتایا۔ اور ہمارے آباء و اجداد کعبۃ اللہ کے اندر موجود 360 بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو 360 بتوں کے سامنے سے اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے کس نے جھکایا؟ جی بھائی ایک بندہ مکہ سے پکڑا اور وہ قحافہ کا بیٹا ہے، اسے اپنے ساتھ مانوس کیا، 37.5 سال اس پر محنت کی، 37.5 سال، کیونکہ 2.5 سال کا گیپ ہے عمر کا، 37.5 سال اس پر محنت کی، اور 37.5 سال کے بعد جس وقت کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا انی رسول اللہ، تو سب سے پہلے جس پر محنت ہوئی تھی اسی نے کہا انت رسول اللہ، تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا تو تھا، اب صحابی رسول بن گیا، اب صحابی رسول بنا۔ 37.5 سال ابو قحافہ کے گھر کے اندر رہنے کے باوجود اسے کوئی مومن اور مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب جو اسے مسلمان نہ سمجھے وہ مسلمان رہتا نہیں ہے، اب جو اسے مسلمان نہ سمجھے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے، قرآن کے ساتھ ثابت ہے ابو بکر صدیق کی صحابیت ہے کہ ایسے نہیں، اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو با ایمان ہو۔ یار کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جی جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اقرار کرے گا گویا کہ وہ در پردہ ابو بکر صدیق کے ایمان کا اقرار کر رہا ہے، اور جو صحابیت ابو بکر صدیق کا منکر ہے وہ ابو بکر صدیق کا ایمان کا منکر ہے، جو ان کے ایمان کا منکر ہے وہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور سارے صغرا کبریٰ ملا کر نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہر عمل کی تاثیر، تو 4 عمل آپ کے ذمہ ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، 4 ذمہ ہیں نا۔ 5واں تو بنیاد ہے جس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، صرف زبان سے نہیں دل بھی گواہی دے، زبان اور دل ایک ہو جائیں، جو کچھ دل تصدیق کرے گا نا زبان اس کا اقرار لوگوں کے سامنے بیان کر دے گی کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر ہے 14۔ آیت نمبر کتنی ہے جی؟ 14۔ اللہ اکبر، کدھر موضوع میرا چلا جا رہا ہے۔
اور اس صورت پاک کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی یہ ذہن کے اندر نقطہ آیا ہے، اس صورت پاک کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات قرآنیہ سے، اور وہ حروف مقطعات قرآنیہ کیا ہیں؟ طٰہٰ۔ جی جو آیت کریمہ پڑھی اس کا نمبر 14، اور طٰہٰ اس کے عدد 14۔ طا اور ہا کے عدد ملائے جائیں تو اس کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ 14۔ اور آگے ذکر آ رہا ہے رسول پاک کائنات کے ذات پاک کا، تو گویا کہ طٰہٰ کہہ کے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو 14ویں کا چاند قرار دیا ہے۔ ماں جس وقت بیٹے کو دیکھتی ہے نا تو کہتی ہے میرا چاند آ گیا، باپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے صرف چاند نہیں ہے، یہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ چاند تو پہلے دن کا بھی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، دوسرے دن کا بھی ہوتا ہے، وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتے ہوتے جب 14ویں کو پہنچتا ہے تو بدر کامل بنتا ہے۔ باپ کہتا ہے تو نے اسے چاند کہا، یہ چاند نہیں ہے، یہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ طٰہٰ کہہ کے اللہ کریم نے فرمایا نبی تو سارے تھے لیکن نبوت کی دنیا میں اے محمد پاک آپ 14ویں کا چاند بن کے طلوع ہوئے ہیں۔ آپ 14ویں کا چاند بن کے، یہ قرآن پاک ہے میرے سامنے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جو کچھ آگے بیان ہو رہا ہے یہ کمال محبت ہے اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ۔ آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ فرمایا محبوب ہم نے قرآن پاک آپ کے قلب اطہر پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کے پڑھنے میں آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ یار کیا سمجھ، کیا بات ہو رہی ہے جی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ما انزلنا علیک القرآن، اے محبوب قرآن پاک ہم نے آپ کی طرف اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ قرآن پڑھنے میں آپ دشواری محسوس کریں، آپ دقت محسوس کریں، آپ مشکل میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیں تم سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے، اور محب کبھی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب مشکل میں ہو۔ یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی محبت کی ہو تو پھر بات ہے نا جی، محب کبھی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب مشقت میں مبتلا ہو۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت کریمہ میرے سامنے کھول گئی۔ اللہ کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کو فرمایا بھائی اللہ کا محبوب ہے، تیرا میرا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں یارو، اور پیدا ہونے سے پہلے باپ اگرچہ چلا گیا ہے اللہ کے محبوب ہیں، اور پیدائش کے بعد 6 سال کے اندر اندر والدہ ماجدہ چلی گئی ہیں، کوئی بات نہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ طائف کے اندر پتھر کھائے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ اور طائف کے اندر پتھر کھائے ہیں تو لامکا کی خلوتوں میں زیارتیں نہیں کی جی۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ایکشن تھا مکہ کی وادی کے اندر دھکے کھانا، اور وہ ری ایکشن تھا، جواب تھا محبوب تو ہمارے لیے دھکے کھاتا رہا، آج کوئی کائنات کا فرد اس مقام پر نہیں ہے، ایک تو ہے ایک میں ہوں، تو مجھے دیکھتا رہے میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جی۔ اور ہم قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز کے اندر فرما دیں گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس مقام پر ہم اپنا ذکر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے وہ سمیع تھا، وہ بصیر تھا، وہ سننے والا بھی تھا، وہ دیکھنے والا بھی تھا۔ کون سننے والا تھا، کون دیکھنے والا تھا؟ جب اللہ کلام کرتا تھا تو محمد پاک سنتے تھے، وہ سننے والے تھے، اور جب وہ کلام کرتے تھے یہ سنتے تھے، یہ سننے والے تھے جی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ انشاءاللہ رجب آنے والا ہے اس کے اندر سمجھاؤں گا کہ انہ هو السمیع، ان اللہ هو السمیع البصیر کیوں نہیں کہا؟ ان اللہ هو السمیع البصیر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آیت کریمہ کے سیاق میں 2 ذوات مقدسہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک مصطفیٰ کا، ایک خدا کا۔ اگر اللہ کہہ دیا جاتا تو صرف آخری کلام یہ بنتا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ کہا ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ اللہ بھی دیکھنے والا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھنے والا ہے جی۔ کچھ آیت کریمہ میں نے سمجھا دی اور قریب کر دیا۔ ہر عمل کی تاثیر ہے، ہر عمل کی تاثیر ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اس کی تاثیر کو قرآن پاک نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ اس کی تاثیر تمہیں ملے اور تم متقی بن جاؤ۔ تاثیر ہے اس کی۔ کس کی تاثیر ہے؟ پیسہ کمانے کی یہ تاثیر ہے؟ نہیں۔ آگے سنیے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔
مولا کریم اپنے ہم کمائے ہوئے مال میں سے ہم نے 2.5% تیرے فقراء غریبوں مساکین کے ہاتھ میں رکھ دیے, ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. ہمارا یہ عمل ہے, اس عمل کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی 3 تاثیریں ہیں. پہلی تاثیر یہ ہے کہ تیرا مال پاک ہو گیا. مجھے کیوں رکنا پڑا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کا چیپٹر ہے, اور زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالنا 2.5% اور 97.5 روپے اپنے پاس رکھنا اور 2.5 دینا, اس سے بڑھ کر بخیلی کیا ہوگی کہ 2.5 بھی دینے پہ دل نہ کرے. اس لیے میں رکا ہوں کہ آپ دل سے کہیں کہ مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. یہ پہلی تاثیر ہے, مال کا پاک ہونا, مال کا بڑھنا. میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں, ہاتھ میں قرآن ہے, باوضو ہوں, پاک مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. جو زکوٰۃ دینے کا عادی ہے اور زکوٰۃ دینا فرض سمجھتا ہے اور محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس پاک کلام کی قسم, اگلے سال اس کا پیسہ زکوٰۃ کا زیادہ نکلے گا, نہیں کم ہوگا. کیوں؟ یہ تو قرضہ دے رہا ہے اللہ کو جو احکم الحاکمین ہے, اور اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے کہ جس کے لیے اس نے مال سنبھال کے رکھنا ہے, وہ تمہارے لیے ہے. اور وہ روزانہ ندا دیتا ہے, مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. دنیا جہاں کے سارے سخیوں کے دروازے شام کو بند ہو جاتے ہیں, اس کے گھر کا دروازہ ہی کوئی نہیں. اس کے گھر کا دروازہ, طواف کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کوئی ٹائمنگ ہے طواف کرنے کی؟ یہ کرونا کا ستیہ ناش ہو اور اس حکومت کا بھی ستیہ ناش ہو جس نے مقام شفا پہ آنے سے تم پر پابندی لگا رکھی ہے. زمزم پینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. بدبختوں, ہمیں جانے دو, ہمیں کرونا کچھ نہیں کہتا. اگر مسلم بازار کے اندر کرونا کچھ نہیں کہتا, حرم پاک کے اندر بھی کرونا کچھ نہیں کہہ سکتا. وہاں تو بیماریوں کو شفا ملتی ہے بیماروں کو, اور تم نے قدغن لگا رکھی ہے, پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی مومن نہیں آ سکتا. ہاں, اب جو تم نے پروگرام شروع کر رکھا ہے یہ تمہارا آخری پروگرام ہے. اب تمہارا زوال شروع ہو گیا. تم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ 10 سینما گھر بنانے کی اجازت دے دی. جی, وہ امن والا گھر ہے, وہ امن والا شہر ہے, اور وہ بلدۃ طیبہ ہے. نو مسلم فار نو انٹری فار نان مسلم کے وہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں, کوئی غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتا. تم نے اگر چھوٹ دینی ہے تو سمجھ لو تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو, اور تمہاری یہ سلطنت کے آخری ایام ہیں. اللہ کریم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں, وہ راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان بھی ان 2 مقامات پہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ غیبی نظام ہے. یہ تیری حکومت کا مرہون منت نہیں ہے. تیری حکومت کیا ہے؟ 2 دن کی, 4 دن کی, تو اس سے پہلے ترک تھے. ترکوں سے تمہارا معاہدہ ہے, وہ چند مہینوں کے اندر ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کیا سورج طلوع ہوتا ہے. یہ کرسی بڑے کہنے والے تھے کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے. کہاں گئی وہ کرسی اور کہاں گئے وہ خود؟ کرسی کسی کے مضبوط نہیں, کرسی اسی کے مضبوط ہے جس کرسی کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی مضبوط ہے. باقی سارے ڈھونگ ہیں, سب ڈھونگ ہیں. یہ سارے چڑھتے سورج کے پجاری ہیں نا. وہ سورج ان کا ہے جن کا کبھی سورج غروب ہونے والا نہیں ہے. معاشر کے میدان میں بھی وہ ندا دیں گے, لمن الملک اليوم. وہ اس دن بھی کہیں گے لمن الملک اليوم. آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج احکم الحاکمین کون ہے؟ آج سلطان کل زمانہ کون ہے؟ آج کس کی فرما روائی ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب بھی نہیں دے سکے گا بادشاہ. سارے بادشاہ کھڑے ہوں گے, عارضی بادشاہتیں کرنے والے فرعون نمرود سمیت, حامان شداد سمیت سارے کھڑے ہوں گے, کوئی جواب نہیں دے سکے گا. پھر ادھر سے ہی آواز آئے گی, للہ الواحد القہار. آج واحد و قہار کی بادشاہت ہے. جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا, جسے ہم چاہیں گے معاشر کے میدان کے اندر سجدے کی اجازت عطا فرمائیں گے. ہاں, وہ بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے میں کیا کس طرح جانے لگا ہوں؟ آج ہم جسے چاہیں گے اسے عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ.
جسے ہم چاہیں گے آج عزت دیں گے، جسے ہم چاہیں گے آج ذلیل کریں گے۔ اے مکہ کے سردار، تو کہتا تھا میں عزت والا ہوں، آج دیکھ ذلت تیرا مقدر ہے، اور تو کہتا تھا محمد پاک یتیم ہے، اس کے سر پہ عزت کا تاج نہیں رکھنا چاہیے، دیکھ اس محمد پاک کو سارے مجمع سے اٹھا کر میں عرش پہ بلا رہا ہوں، میں عرش پہ بلا رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہو تو آپ کو سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے تھا۔ ہاں جی، اس روز یہ عزتیں تاجدار کائنات کا مقدر ہوں گی۔ ہاں جی، پہلے سجدے کرنے کی اجازت، اور جب سجدے میں جائیں گے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد پاک مکہ کے اندر بڑے سجدے کر لیے، تلواروں کے سائے میں بڑے سجدے کر لیے، مدینہ کا چپا چپا آپ کے سجدوں کا گواہ ہے۔ آج سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سر ناز اٹھائیے اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے چلے جائیے، ہم آپ کی امت کو آج بخشنا چاہتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، تسمع، آپ پر ہر بات اور ہر قول سنا جائے گا، سل، مانگیے تو عطا کیا جائے گا، وشفا، آپ سفارش کیجئے تو شفا، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہے عزت۔ اور قرآن پاک نے سورہ المنافقون کے اندر فرمایا ان العزت للہ، ان العزت للہ، آگے کیا فرمایا؟ وَلِرَسُولِهِ، ان العزت للہ وَلِرَسُولِهِ۔ تیسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یا رسول اللہ یہ مومن نہیں ہے، رسول کریم مومن نہیں ہے، اللہ کے فرماتا ہے مومن ہیں، تو یا رسول اللہ، یا اللہ جس وقت مومنوں کی عزت کا ذکر کرنا تھا ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا، فرمایا نہیں، یہ تم میں شامل ہونے والے نہیں ہیں، ان کی عزت کا رنگ جداگانہ ہے۔ بھائی کون میرے ساتھ آ کے بات کرے گا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے کھلا ہوا ہے، اگر عزتیں سب کی برابر ہیں تو پھر ان العزت للہ، اللہ کی عزت تو ہے، اللہ تو عزیز ہے، عزت والا ہے، اور عزتوں کا مالک ہے، عزتوں کا خالق ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں سے ہم کنار کرتا ہے، تو اس کے لیے تو عزتیں ہیں، بقیہ ساری مخلوق کو ایک ہی عزت کے اندر شامل کر دیا جاتا۔ فرمایا نہ میں اپنے ساتھ شامل کروں گا، نہ تمہارے ساتھ شامل کروں گا، یہ درمیان میں ہے، میں عزتیں دیتا ہوں، یہ عزتیں تقسیم کرتے ہیں، یہ عزتیں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے ان کو الگ رکھا۔ سکول اور کالج کے گیٹ سے سارے اکٹھے داخل ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ پڑھانے کے لیے، جی کچھ بستے کھولنے کے لیے، کچھ بستوں کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کا علم تمہارے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے، اور جو منتقل کرنے والا ہے یہ دینے والا ہے، طالب علم لینے والا ہے۔ سکول سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر ایک کو دیکھ کے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سب پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نہیں کہنا چاہیے کہ سب پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نہیں کہنا چاہیے کہ سب پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا ان العزت للہ، عزتوں کا خالق اللہ ہے، وَلِرَسُولِهِ، کل کائنات کے اندر عزتیں تقسیم کرنے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ اور بھائی عزت کا ایک جملہ عرض کر دوں، حبشے سے آنے والے کالے بلال کو عربیوں نے کعبہ کی چھت پہ کیوں کھڑا کیا؟ میں پچھلے جمعے عرض کر کے گیا تھا، عربوں کے اندر بڑا تعصب تھا، وہ اجمیوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنے علاوہ سب کو اجمی تصور کرتے تھے اور کنسیڈر کرتے تھے، کہتے تھے ہم صرف اہل زباں ہیں، بقیہ سارے گونگے ہیں، اجمی کا معنی گونگا، بقیہ سب کو گونگا کہتے تھے، بولنے والے تھے لیکن وہ اپنی زبان کو اور اپنے حسب کو اور اپنے نسب کو اس طرح فاخرانہ انداز میں بیان کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے علاوہ کچھ ہوئی ہے ہی نہیں۔ اسی مکہ میں حبشے سے آنے والے کالے بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے کر کے محمد الرسول اللہ نے کہا سب برابر ہیں، سب برابر، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کیا بحیثیت امام اس مسجد کے مجھے آپ اجازت دیں گے کہ اس مسجد کے اندر میں اپنی من مانی کے ساتھ صف بندی کروا سکوں؟ جی میرے پیچھے چودھری صاحب کھڑے ہوں، پھر ان کے ساتھ چھوٹے چودھری صاحب کھڑے ہوں، پھر گوندل صاحب کھڑے ہوں، پھر جوڑا صاحب کھڑے ہوں، میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ رسول کائنات نے نہیں کی۔ مکہ کے سردار ابو بکر اور عمر کے ساتھ بلال حبشی کو کندھا جوڑ کے کھڑا کروایا۔ ذات پات رنگ نسل سارے امتیازات کو مٹا دیا، کہا صرف ایک امتیاز باقی رہے گا، ایمان اور کفر کا، اس کے علاوہ کوئی امتیاز نہیں۔ اور کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا میرے رسول نے۔ یہ کوئی نہیں بات سمجھ آئی بھائی؟ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مجھے جو نہ مانتا ہو کہ میں عالم ہوں، میرے دل کے اندر اس کے بارے میں رنج پیدا ہو جائے گا، اگرچہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگرچہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے بارے میں میرا دل میلا ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کے سچے رسول کو سچا نہ مانے اور اس کے باوجود رسول کریم اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائے، وہ ان کو رسول نہیں مان رہا اور ان کے محبوب اور معبود اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی اس یہودی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، صحابہ کو ساتھ لے کر یہودی کے گھر میں جاتے ہیں، یہودی کے گھر میں جاتے ہیں خود۔ اس سے بڑا ریفارمر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر انقلاب لانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تزکیہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ ان کی مجبوری تھی۔ کیوں؟ وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی مجبوری ہے جی، ان کے فرائض منصبی بھی یہ بات شامل ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ اس سوئی کو بھی ہدایت دے، ایسے تیز چلتی ہے ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتی، اس سوئی کو بھی اللہ ہدایت دے۔ یہ الٹی کیوں نہیں چلتی؟ الٹی کیوں نہیں چلتی؟ ہاں، اس کو الٹا چلنا چاہیے۔ جب میرے جیسا کوئی دین کا نوکر بیٹھا ہوا ہو تو پھر اس کو الٹا چلنا چاہیے۔ ابھی تو 12:30 ہوئے ہونے چاہیے تھے، تو یہ 1:35 بجا رہی ہے۔ اچھا بھائی، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اپنا کام ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے جو اس کو کسی نے سونپ دی ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے جو ہمیں کسی نے سونپ دی ہے۔ اگر اس کا کام ہے چلنا تو ہمارا کام رکنا ہے۔ وہ بہتر کام کر رہی ہے یا ہم بہتر کام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بقیہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عرض کروں گا، آج صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، نماز کی بات اگلے جمعے کروں گا، لیکن پڑھا کریں۔ اگلے جمعے پر بات عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک ہفتہ چھٹی ہے، آپ کو چھٹی نہیں ہے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عشق کے سکول میں جو سبق یاد کر لیتا ہے اس کی چھٹی بند ہو جاتی ہے۔ ابو بکر، اب تو نے کہیں نہیں جانا، اور ابو جہل تجھے سبق یاد نہیں ہوا، تو نے ہمارے پاس آنا نہیں ہے، چچا ہے تو نے ہمارے پاس اب نہیں آنا۔ بلال حبشی، تو نے سبق یاد کر لیا ہے، اب اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، تیری ہالیڈیز ختم، دسمبر کی چھٹیاں بھی ختم، سالانہ سردی گرمی کی کوئی چھٹیاں نہیں ہے، تو نے حاضر باش رہنا ہے۔ اور جو زیادہ پسند آئے ان کو ابھی بھی چھٹی نہیں ملی، گنبد خضرا کے ساتھ رکھا ہوا، ان کو ابھی بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے سب سے زیادہ مستحکم کر کے سبق کو رٹے لگائے اور نصاب پڑھا، سلیبس کی تکمیل کی اور سلیبس کو ازبر کیا، سلیبس کو یاد کیا اور ہر امتحان کے اندر کامیاب رہے، کہا تمہیں سند دیتے ہیں صداقت کی، کہا تمہیں سند دیتے ہیں شجاعت کی، تمہیں سند دیتے ہیں عدالت کی، لیکن اے ابو بکر صدیق اور اے عمر فاروق، تو نے قیامت تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے کہ ساتھ نہیں؟ کسی بادشاہ کی جرت ہے کہ وہاں سے نکال سکے؟ بڑے بڑے ظالم نہیں آئے، اب بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے ظالم تو نہیں نہ کہا، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا بڑے بڑے ظالم آئے اور اب بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہے کسی کی مجال کہ وہاں ان سے نکال سکے؟ کیسے نکال سکتا ہے؟ کائنات کے نبوی شریف میں نزول اجلال فرمایا اور دونوں کا ہاتھ بلند کر کے کہا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح اپنے اپنے مزارات پر انوار سے قیامت کے دن اٹھیں گے اور معاشر کے میدان میں تشریف لائیں گے۔ تو نکال کے دکھا دے، جس رنگ کے مرضی کپڑے پہلے تو نہیں نکال سکتا،
یہ کپڑے پہننے سے کیا ہوتا ہے بھئی؟ کپڑے بدلنے سے، ان کا رنگ بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں، ان کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ قرآن پاک نے وعدہ ان کے ساتھ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم تم سب کے ساتھ اے صحابہ جنت کا وعدہ کرتے ہیں، جنت کا وعدہ کرتے ہیں، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ تو ہیں لیکن سب کے ساتھ وعدہ ہے، سب کے ساتھ۔ آخری جملہ اور اس کے بعد اجازت۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں۔ کیوں میں چپ کر گیا ہوں؟ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ جن کو یہ جملہ پسند آیا ہے نا، پلے باندھ لیں۔ یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کی سلیکشن ہوئی ہے، اور تمہاری طرح نہیں ہے کہ پھر 2 سال کے بعد اکتا جائیں گے، نہیں، ان کی سلیکشن اور طرح کی ہے۔ وہ جس نے سلیکٹ کیا تھا نا، دیکھ بھال کے سلیکٹ کیا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ ملک پاکستان کو چلا سکے گا کہ نہیں چلا سکے گا، جی اسے پتا تھا۔ یہ ان کی طرح نہیں تھا کہ جن کو اس بات کا بھی پتا نہیں ہے کہ مہنگائی کس گراف تک چلی جائے گی۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اسے اگر صدیق بنانا ہے تو یہ ساری زندگی صداقت پر پہرا دے گا، ساری زندگی صداقت پر پہرا دے گا، اور آج تک دے رہا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔